السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ظلم دون ظلم، بعض ظلم سے کمتر ہوتے ہیں، ادنا ہوتے ہیں۔ یہ عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں قائم کیا اور روایت ذکر کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ذکر کیا، جس میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 یعنی کہ 13 اس کو جو ہے اس کی تفسیر کے حوالے سے، جب صحابہ اس کی نزول کے حوالے سے جب صحابہ کے ذہنوں میں سوال آیا تو اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی۔ یہ روایت ہے، آپ کے سامنے ترجمہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے۔ اس سے قبل امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا کہ باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ یہ آیت اس سے قبل امام بخاری نے باب قائم کیا تھا باب المعاصی من امر الجاہلیت۔ یہ امام بخاری کا ایک چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ اس سے قبل امام بخاری نے ایک باب قائم کیا تھا باب کفران العشیری و کفرن دون کفرن۔ یہ بالترتیب امام بخاری کچھ ابواب ذکر کر رہے ہیں جس سے خوارج اور معتزلہ کا رد کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام بخاری اس باب سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کفر کے مراتب ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، کچھ کفر ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس سے قبل حدیث میں یہی بات ذکر ہو رہی ہے۔ اب اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ظلم بھی ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مطلب ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ انسان کی بخشش نہیں ہوتی اگر وہ توبہ نہیں کرے گا۔ تو ظلم کے بھی مراتب ہیں، یعنی کہ ان کے بھی درجے ہیں۔ کچھ ظلم جو ہیں وہ شرک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کچھ ظلم شرک کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو یہ ساری تفصیل ہے۔ ہر ظلم کو یہ سمجھنا کہ ظلم جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ ظلم قابل معافی بھی ہیں، اور بلکہ تمام ظلم قابل معافی ہیں، لیکن کچھ ظلم ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ تو ہر ظلم کے اوپر خارج عن الملہ کا فتویٰ لگا دینا، یہ بات جو ہے وہ افسوس والی ہے، اور اسی کو امام بخاری اس کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ خوارج معتزلہ یہی کہتے ہیں کہ ظلم کرنا، کبیرہ گناہ کرنا انسان جو ہے وہ اس کی توبہ نہیں ہوتی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ظلم کا اطلاق بعض اوقات کبائر پر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات صغائر پر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات کبیرہ گناہوں پر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات صغیرہ گناہوں پر بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اکبر الکبائر یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ یعنی کہ شرک پر بھی ہوتا ہے، جس کو ہم شرک پر ہوتا ہے تب بھی اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کسی پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، غصہ کرنا، قتل کرنا، یہ سب ایک ظلم کی صورتیں ہیں۔ کسی کا حق کھانا، کسی کو مارنا، مطلب عزت کے اوپر حملے کرنا، یہ سارے ظلم ہیں۔ بعض اوقات ان کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے اور بعض اوقات تعلق ان کا حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر حقوق اللہ سے تعلق کریں تو یہ شرک کی کیٹیگری میں آئے گا، اس کے الگ احکامات ہیں۔ اگر یہ حقوق العباد کی کیٹیگری میں، جیسے کہ ظلم کرنا، حق کھانا، عزت پہ حملے کرنا، یہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں پھر یہ حقوق العباد میں آئے گا، جس کا ایک الگ پروسیجر ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اب یہ جو آیت ہے جس کو ذکر بھی کیا گیا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، یہ سورہ انعام کی جو آیت ہے 82 جس کو ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے یہ لم یلبسو جو ہے، یہ اس میں دو اس کے معنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے خلط ملط کرنا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہ سورہ
البقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی کہ خلط ملط کرنا، حق کو جھوٹ کے ساتھ، ظلم کو جو ہے وہ انصاف کے ساتھ، مطلب دونوں چیزوں کو مکس کر دینا، جھوٹ کو سچ کو، تو یہ ہے۔ اور آیت مذکورہ جو ہے، جو امام بخاری نے جو آیت ذکر کی کہ لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ جو صورت جب آیت نازل ہوتی ہے، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم فانزل اللہ عز وجل ان الشرک لظلم عظیم، تو صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی لم یلبسوا ایمانہم والی، تو صحابہ کو ایک تعجب ہوا، صحابہ نے یہ ایک سوال کرنا شروع کر دیا اللہ کے نبی سے، یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے، پھر تو ہر بندہ ظلم کرتا ہے، تو کیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آیت نازل کر دی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی کہ شرک سے مراد، ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب اس میں اعتراض پیدا ہوتا ہے اس میں اعتراض یہ ہے، یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم سے مراد جو ہے وہ عام ظلم ہے، یعنی کہ ہر طرح کا ظلم مراد ہے، یا خاص ہے؟ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ صحابہ کے ذہنوں میں بھی سوال آیا تھا کہ اس سے مراد ہر وہ ظلم ہے جو چھوٹا موٹا ہم ظلم کرتے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو پھر ہر بندہ اس میں آئے گا، کوئی بندہ بھی اس پہ پاک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس تشویش کا ازالہ کر دیا کہ نہیں، بلکہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سے مراد شرک ہے، جس کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت سورہ لقمان 1:3 میں۔ تو یہ اور اختلاف یہ ہے، بعض نے سے کہا کہ اس سے مراد ظلم ہر طرح کا ظلم مراد ہے، جیسا کہ زمخشری رحمہ اللہ کی بھی رائے ہے، علامہ زمخشری کی، اور اس طرح کے کچھ اور متحملین کی رائے بھی ہے کہ اس سے مراد جو بظلم میں جو تنوین ہے، جیسے دو زبر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے، تنکیر کے لیے ہے، یعنی کہ یہاں ظلم سے مراد عام کوئی گناہ بھی کریں گے تو اس کے لیے امن نہیں ہے، اس کے لیے، یہ ایک بعض علماء کی رائے ہے، اور خوارج کا بھی کچھ نظریہ یہی ہے، لیکن یہ جو رائے ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ راجح رائے کیا ہے؟ یہ جو تنوین ہے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ جو میم کے اوپر دو زیر ہیں جس کو تنوین کہتے ہیں، تو یہ تنوین تنکیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کی ہے، اور اس ظلم سے مراد شرک ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی کے جواب سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ظلم سے مراد ہر کوئی ظلم نہیں ہے، یعنی کہ عام ظلم مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس سے مراد شرک لے جائے گا، اسی کو اللہ رب العزت نے اس سے تعبیر کیا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اس سے مراد شرک ہے؟ اس آیت کا ما قبل جو ہے وہ اگر ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس آیت کا اگر ہم ما قبل پڑھتے ہیں، سورہ انعام کی جو آیت 82 ہے، اگر 81 والی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں دو گروہوں کا ذکر ہوا، ایک گروہ کا ہو رہا ہے توحید پر چلنے والا گروہ ہے، اور دوسرا فریق مشرک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کون سا فریق امن عذاب سے بے خوف کا حقدار ہے، یعنی کہ اس کو امن ہوگا، اس کو عذاب نہیں ہوگا، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، جس کو امام بخاری نے باب ظلم دون ظلم میں ذکر کیا، نازلت الذین، جو نازلت کا من نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ آیت 82 ہے، اور 81 میں جو اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، توحید اور شرک والوں کا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد شرک ہے۔ اگر شرک ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات، اب شرک کیا ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے، تو کیونکہ شرک کا عموماً ہمارے ذہنوں میں جو معنی ہے وہ واضح ہے، تو اس سے مراد شرک ہے، اس آیت کا سیاق و سباق بھی یہی بتاتا ہے۔
اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے اس حدیث پہ، ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُم بِظُلْمٍ، کہ ایمان کو ظلم کے ساتھ جو ہے وہ خلط ملط نہ کریں، یعنی کہ خلط ملط ہونے کا ذکر موجود ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ اب یہ سوال، اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک اور ایمان ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ جہاں پہ ایمان ہے وہاں پہ شرک آ ہی نہیں سکتا۔ اب مومن جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، بیک وقت یا تو ایمان والا ہوگا یا مومن ہوگا یا مشرک ہوگا۔ اب مشرک اور مومن جو ہے وہ دو صفات ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے لوگ ایمان والے ہوں گے، اس کے بعد شرک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُم بِظُلْمٍ، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے بعد شرک نہیں کیا ہوگا۔ اگر پہلے ایمان لائے اس کے بعد شرک نہیں کیا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی جنت کے مستحق ہوں گے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک وقت میں وہ مومن بھی ہوں گے اور مشرک بھی ہوں گے، کیونکہ ایک وقت میں مومن اور مشرک جو ہے وہ کٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے ہوں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں جو ایمان ہے یہ مخصوص معنی مراد لیا جائے گا جو کہ شرک کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار ہے۔ یعنی کہ شرک میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کی ذات کو تو مان رہا ہوتا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ تھے، وہ جب لات عزا منات کی جو پوجا کرتے تھے تو اللہ کے نبی ان کو منع کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارا یہ وسیلہ ہے، ہمارا یہ وسیلہ ہے۔ تو یہ ان کا جو کنسپٹ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ان کا موجود کا اقرار کرنا یہ ایک ایمان کا جز ہے، لیکن کمپلیٹ اس کو اقرار نہ کرنا تو وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو جب مشرک جو ہے وہ شرک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی ذات کو مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے جو اس کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، لیکن وہ شرک بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ مانا لیا جائے گا کہ وہ اللہ کی ذات کو جو ماننے والا ایک حصہ ہے اس کے اعتبار سے کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ایمان کا حصہ ہے، اور آگے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ شرک ہے۔ تو دو چیزیں جمع ہو گئی نا، یعنی کہ وہ تھوڑا سا ایمان جو اس کے اندر تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کا، تو یہ ایک معنی خاص معنی مراد لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ انسان مشرک بھی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہو اور وہ مومن بھی ہو، یہ مومن کا معنی نہیں لیا جائے گا۔ اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد ہے کہ کچھ ظلم ہوتے ہیں جو شرک والے ہوتے ہیں، اور کچھ ظلم شرک نہیں ہوتے، وہ ان کی بھی توبہ ہے، شرک کی بھی توبہ ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو شرک تو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ باقی ظلم اللہ قیامت کو چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو وہ معاف نہیں ہوں گے، لیکن اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، لیکن ان کو ریلیٹ کر دیا اس کے ساتھ حقوق العباد، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ۔ اگر لوگ معاف کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا حساب دینا ہوگا۔ اور حقوق اللہ میں جو یعنی کہ شرک ہے، اگر توبہ نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہی امام بخاری اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں بابو ظلم دون ظلم میں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا پیروکار بنائے۔